السلام علیکم۔ آج بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر بہت حق اور سچ بات آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ مرید کے میں کیا ہوا، مسلمانوں پر کتنا ظلم ہوا، ظلم کا پہاڑ ڈھایا گیا ان پر، لیکن یاد رکھیے علماء آج بھی کچھ خاموش ہے، کچھ پیر خاموش ہے، کچھ لوگ خاموش ہے، لیکن جب تک خاموش رہو گے تو دین مٹنے کا نام نہیں ہے۔ دین کو اگر کوئی مٹانا چاہے تو وہ مٹ نہیں سکتے۔ جس طرح مرید کے میں یہ ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جس طرح ہوا ہے۔ مرید کے والے کوئی ظالم نہیں، کوئی دہشت گرد نہیں، کوئی پرامن لوگ تھے، پرامن احتجاج فلسطین کے لیے یکجہتی کرتے ہوئے وہ میدان میں لے کے اور وہ ایک ہی نعرہ بلند کرتے، لبیک یا رسول اللہ۔ لیکن دوستو یاد رکھیے، یہ وہ لوگ ہیں جو امن والے ہیں، جو عشق رسول کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور عشق رسول پر چلتے بھی ہیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ عشق کرتے ہیں، لیکن مرید کے میں جو ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور اسی کے اندر نظام مصطفیٰ ہی چلے گا، کیونکہ ہمارے بڑوں نے قربانی اسی لیے ادھر دی ہے کہ یہاں نظام مصطفیٰ قائم ہو، یہاں دین اور اسلام کا نظام قائم ہو۔ لیکن جو ظلم ان پر ہوا وہ بالکل زیادتی ہے، اور وہ جو آج بھی علماء کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیے، مذاکرات تو کیجئے، وہ مذاکرات کے بعد آپ لوگ ان کے ساتھ فیصلہ کریں۔ جتنی بھی شہادتیں ہوئی، جتنے بھی لوگ دنیا سے چلے گئے، یہی وہ بات ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں بار بار مذاکرات کرو، مذاکرات کرو، اس کے باوجود مذاکرات نہیں ہوتے۔ تو اصل وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے جو مسلمان آج تک باخبر اور بے خبر بھی ہے۔ کچھ باخبر ہے، کچھ بے خبر ہے، لیکن بے خبر نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ آپ اسلام کے ماننے والے ہیں، آپ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، اور جب آپ لوگوں نے کلمہ پڑھ ہی لیا تو اب آپ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ دوستو مرید کے میں جو ظلم کا داستان، بات یاد رکھو، تحریک لبیک والے پرامن ہیں، پرامن تھے اور پرامن رہیں گے، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی کہا، ان کا لیڈر سعد حسین رضوی صاحب نے کہا کہ ہم پرامن ہیں۔ یار ابھی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کمیٹی کرو، لاؤ، مذاکرات کرو، ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ لوگ مذاکرات نہیں کرتے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ اسی پر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ملک کے اندر تقریباً 80% اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں، اور یہ علماء اور یہ حق کے لوگ موجود ہیں، لیکن دوستو یہ پاکستانی اور ہر ایک پاکستانی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ احتجاج بھی کرے، وہ پرامن بھی کرے، وہ اپنا حق بھی مانگ سکے۔ یہ جمہوریت ہے، ہر پارٹی کو، ہر ایک مذہب کو، ہر فرقے کو یہ اجازت ہے، لیکن تحریک لبیک والوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، صرف فلسطین کے لیے آواز اٹھائی۔ یہ تو ان کا حق ہے، ہر مسلمان کا حق ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کا حق ہے۔ کیوں؟ یہ ہر کسی کا حق ہے۔ بیت المقدس صرف فلسطینیوں کا نہیں ہے، مسجد اقصیٰ صرف فلسطینیوں کا نہیں ہے، مسجد اقصیٰ ہمارا بھی ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ان کے کہنے پر ہو رہا ہے۔ جو اسلام سے باہر ہے، جو اسلام کے دشمن ہیں، یہ ان کے کہنے پر یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن دوستو یاد رکھیے، مسلمان کو اپنا حق حاصل ہے، اور وہ اپنا حق، چاہے مسلم لیگ ہے، چاہے پی ٹی آئی ہے، چاہے اور کوئی جماعت ہے، ہر کسی کو اپنا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے نکلے۔ اور پھر یہ جو مسئلہ ہے مرید کے والا، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں تھا، بلکہ یہ فلسطین کے لیے آواز اٹھائی گئی، اس ماں بہنوں کے لیے جو وہاں سے چیخ چیخ کر پکار رہی ہے، کون ہے صلاح الدین ایوبی؟ کہاں سے آواز آئے گی صلاح الدین ایوبی کا؟ لیکن دوستو یاد رکھیے، مرید کے میں جو ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے پنجاب، ہمارے پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ لوگ کمیٹی بناؤ، بیٹھ جاؤ، مذاکرات کرو۔ ان لوگوں کو آپ لوگوں نے غائب کیا، کیوں کیا؟ کیا انہوں نے زبردستی کی؟ کیا ظلم کیا؟ کسی کو مارا توڑ پھوڑ کی نہیں، کسی نے بھی نہیں کیا، صرف نعتیں اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے۔ یہ نعرے تو چلتے رہیں گے، اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا۔ بڑے بڑے نروکائے وہ بھی دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ ظلم کسی اور ملک میں ہو جائے، کافروں کے ملک میں ہو جائے، غیر مسلموں کے ملک میں ہو جائے، تو ہم پھر بھی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ تو ملک پاکستان ہے، یہ تو اسلام کے نام پر بنا ہے، یہ کوئی کسی اور کے نام پر نہیں، لا الہ الا اللہ کے نام پر۔ یہاں قانون بھی لا الہ الا اللہ کا چلے گا، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کا قانون چلے گا، اور جو بھی آواز اٹھائے گا ہم ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن یہ جو ظلم زیادتی ہوئی، اس کو ہم برداشت نہیں کرتے، ہم اس چیز کو بالکل نہیں برداشت کرتے کہ جناب والا ہمارے پاکستان ہے، ہمارے بھائی ہے، ہماری بہنیں ہیں، ہر کسی کو یہ حق حاصل ہے۔ جو لوگ نکال سکتے ہیں تو ان کا حق ہے، کیوں نکالتے؟ آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، مذاکرات کریں۔ کیوں نکالا؟ آپ یہ لوگ کیوں نکلتے ہو؟ روڈ پر کیوں آئے ہو؟ کیا مطالبات ہیں؟ مطالبات سنیں اور اس کے بعد ان کا جواب دیجئے۔ اگر آپ کے وس میں ہیں تو بتائیں کہ ہم کر سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو یہ کہیں کہ جی ہم نہیں کر سکتے،
ہم اس کام سے بالکل معذرت چاہتے ہیں، لیکن جو مرید کے میں ہوا بہت بڑا ظلم ہوا اور ہم اس ظلم کی مذمت کرتے ہیں اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے پاکستان کے ہو یا فلسطین کے ہو یا غزہ کے ہو۔ لیکن میں یہی کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں وہ خود مٹ گئے، لیکن اسلام کو مٹا نہیں سکتا۔ آج بھی صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں ہے بیت المقدس، آج بھی غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ان کے ساتھ یکجہتی بھی کریں گے اور ان کے ساتھ ہم آواز بھی بلند کریں گے، اور اللہ تعالیٰ فلسطین کو آزادی عطا فرمائے، غزہ کو آزادی عطا فرمائے اور ملک پاکستان کو بھی آزادی عطا فرمائے، تاکہ اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ قائم ہو۔